عمران آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا۔ اس کے ساتھی اس کے پیچھے تھے۔ اوپر والی رہدری میں 2 دروازے تھے جو ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے۔ عمران ان دروازوں کا جائزہ لے رہا تھا کہ اچانک چھت سے چٹک کی آواز سنائی دی، اور عمران چونک کر اوپر دیکھا کہ یک طرف اس کا ذہن اس طرح تاریخ پڑ گیا جیسے کیمرے کا شٹر بند ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس کے تمام احساسات گہرائی میں ڈوبتے چلے گئے۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک بوڑھا آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں پر نظر کا چشمہ تھا۔ یہ ہال نما کمرہ تھا جس میں فرش پر 2 عورتیں اور 4 مرد ٹیڑھے میڑھے انداز میں پڑے ہوئے تھے۔ کمرے میں 4 ادھیڑ عمر آدمی پہلے ہی موجود تھے۔ ان سب کے چہروں پر حیرت اور پریشانی کی تاثرات نمایاں تھے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ڈاکٹر جیکسن اس آنے والے آدمی نے اس ایک ادھیڑ عمر آدمی سے پوچھا۔ جناب، بظاہر تو یہ ایکرمین ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ پاکیشی ایجنٹ ہیں، کیونکہ ایک بار چیف سیکیورٹی آفیسر کرنل مارکس نے بتایا تھا کہ پاکیشی ایجنٹ یہاں ہماری لیبارٹری کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اس بار ادھیڑ عمر آدمی نے جواب دیتے ہوئے کہا، مجھے ان کے آنے کی جگہ دیکھ کر ابھی تک انتہائی حیرت ہو رہی ہے کہ اس کریک کے بارے میں تو ہمیں یہ سرے سے علم ہی نہ تھا، اور نہ یہ بھی معلوم نہ تھا کہ اس اسٹور کی چھت اس قدر کمزور ہے کہ آسانی سے کھولی جا سکتی ہے۔ اگر سپر ماسٹر کمپیوٹر انہیں چیک کر کے بے ہوش نہ کر دیتا تو یہ اچانک ہمارے سروں پر پہنچ جاتے۔ بوڑھے آدمی نے ہونٹ چبا کر بات کرتے ہوئے کہا، یس ڈاکٹر، ہم واقعی بال بچے ہیں۔ ڈاکٹر جیکسن نے کہا، اب ان کا کیا کیا جائے؟ اس بوڑھے نے کہا، انہیں ہلاک کر دیا جائے اور کیا کرنا ہے؟ ڈاکٹر جیکسن نے منہ بناتے ہوئے کہا، نہیں، یہ کام لیبارٹری میں نہیں ہو سکتا، ہمیں انہیں باہر بھجوانا ہوگا، اس کرنل مارکس کے حوالے کرنا ہوگا اور انہیں لے جائے۔ بوڑھے نے کہا، تو میں انہیں کال کر دوں؟ ڈاکٹر جیکسن نے کہا، نہیں، اسے اندر لے آنے کے بجائے انہیں اٹھا کر اس تک پہنچا دو۔ بوڑھے نے کہا، یس ڈاکٹر۔ ڈاکٹر جیکسن نے کہا تو بوڑھا سر ہلاتا ہوا مڑا، لیکن پھر رک گیا۔ ڈاکٹر جیری، اب پلیز فوری طور پر اس سوراخ کو بند کریں تاکہ ہم اطمینان سے کام مکمل کر سکیں، بوڑھے نے ایک آدمی سے کہا۔ ڈاکٹر فریڈ، یہ سوراخ تو انجینئر ہی بند کر سکتے ہیں، اور انجینئروں کو یہاں اسرائیل سے بلوانا پڑے گا، ہم تو اسے بند نہیں کر سکتے، ڈاکٹر چیری نے مدبانہ لہجے میں کہا، لیکن ہمارے پاس تو اتنا وقت نہیں ہے، ہمارا کام آخری مراحل میں ہے، جیسے ہی یہ کام مکمل ہوا ہم نے میزائل فائل کر دینا ہے۔ بوڑھے ڈاکٹر نے بڑبڑاتے ہوئے لہجے میں کہا، تو پھر یہی ہو سکتا ہے ڈاکٹر کہ اس سوراخ پر خالی کنٹینر رکھ دیے جائیں، مشن مکمل ہونے کے بعد اس کو درست کر لیا جائے گا۔ ڈاکٹر جیری نے کہا، ہاں ٹھیک ہے، اور کیا ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر فریڈ نے کہا، اور مڑ کر دروازے سے باہر چلا گیا۔ اب ان 6 افراد کو اٹھا کر کیسے سیکیورٹی ایریا میں پہنچایا جائے؟ ہم سے تو نہیں اٹھ سکتے یہ لوگ، ڈاکٹر جیکسن نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا، ان کے ہاتھ رسیوں سے باندھ دو، پھر انہیں بے ہوش میں لے آؤ، اس کے بعد یہ اپنے پیروں پر چل کر جائیں گے۔ ایک ادھیڑ عمر آدمی نے کہا، نہیں ڈاکٹر ہنری، یہ انتہائی خطرناک لوگ ہیں، یہ تو ابھی بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، تو بے زر ہیں، ورنہ ان جانے یہ لوگ اب تک ہمارا کیا عاشر کرتے، انہیں ہوش میں لانا حماقت ہے۔ ڈاکٹر جیکسن نے کہا، تو پھر انہیں اٹھانا پڑے گا، اور یہ کام ہم سے نہیں ہو سکے گا۔ ڈاکٹر ہنری نے منہ بناتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے ہم کرنل مارکس کو اطلاع دے دیں، وہ خود ہی یہ کام کر لے گا۔ ڈاکٹر جیکسن نے کہا، ہاں یہ ٹھیک ہے۔ تمام افراد اس کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا تو ڈاکٹر جیکسن نے ایک کونے میں میز پر رکھے ہوئے فون کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس مارکس، کرنل مارکس بول رہا ہوں، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی، لیبارٹری سے ڈاکٹر جیکسن بول رہا ہوں۔ ڈاکٹر جیکسن نے کہا، او، آپ فرمائیں۔ کرنل مارکس نے جواب دیتے ہوئے کہا، 2 عورتیں اور 4 مرد ایک سمندری کریک کے راستے لیبارٹری میں داخل ہو گئے تھے۔ سپر ماسٹر کمپیوٹر نے انہیں چیک کر کے بے ہوش کر دیا، اور اب یہ لوگ یہاں بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، آپ آ کر انہیں لے جائیں۔ ڈاکٹر جیکسن نے کہا، کیا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیا مطلب؟ دوسری طرف سے کرنل مارکس کی چینکتی ہوئی آواز سنائی دی، آپ آرام سے بات کریں، اس قدر چینک کیوں رہے ہیں؟ میں نے تو پوری وضاحت سے بات کی ہے، آپ کی سمجھ میں کیوں نہیں آئی؟ ڈاکٹر جیکسن نے اس بار کو سیلے لہجے میں کہا، سوری ڈاکٹر جیکسن، یہ سب کیسے ممکن ہے؟ وہ لوگ کیسے لیبارٹری کے اندر پہنچ گئے جبکہ لیبارٹری تو سیلڈ ہے؟ کرنل مارکس نے کہا، بتایا تو ہے کہ وہ کسی سمندری کریک سے ایک اسٹور میں داخل ہوئے اور پھر یہاں پہنچ گئے، آپ آئیں اور انہیں اٹھا کر لے جائیں تاکہ ہم اپنا کام جاری رکھ سکیں، جتنی دیر ہو رہی ہے یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ ڈاکٹر جیکسن نے کہا،
کیا یہ لوگ زندہ ہیں؟ کرنل مارکس نے پوچھا۔ ہاں، لیکن بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، ڈاکٹر زیکشن نے کہا۔ اوکے، میں آ رہا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ نہ جانے یہ اطلاع سن کر اسے کیا ہوا جا رہا تھا۔ ڈاکٹر زیکشن نے ریسیور رکھ کر اپنے ساتھیوں کی طرف مڑتے ہوئے کہا، چونکہ وہ سیکیورٹی انچارج ہے اس لیے اسے اپنی فکر پڑ گئی ہوگی کہ اس کی جواب طلبی نہ ہو جائے۔ ڈاکٹر ہینری نے کہا تو ڈاکٹر زیکشن نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران کی آنکھ کھلی تو اس کے ذہن میں بے ہوش ہونے سے پہلے کے تمام واقعات فلم کے سین کی طرح گھومتے چلے گئے۔ اسے یاد تھا کہ وہ اپنے ساتھیوں کے سمیت کوڈیک کے ذریعے لیبارٹری کے اسٹور میں کیا گیا تھا اور وہاں سے وہ سیڑھیاں اوپر چڑھ کر اوپر والی راہداری میں پہنچنے ہی والے تھے کہ اچانک ایک چھت سے چٹک کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی ان کے ذہن تاریخ میں ڈوبتے چلے گئے۔ اور اب اسے ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک تہ خانہ نما کمرے میں موجود تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ اس کے سر کے اوپر دیوار کے ساتھ کڑوں میں جکڑے ہوئے تھے، جبکہ اس کی دونوں پنڈلیاں بھی دیوار کے ساتھ نصب کڑوں میں جکڑی ہوئی تھیں۔ اس کے بازو میں شدید اینٹیں سی ہو رہی تھی۔ شاید بے ہوشی کے دوران پورا وزن بازوؤں پر پڑنے کی وجہ سے یہ اینٹھن ہو رہی تھی۔ بہرحال اب ہوش میں آنے کے بعد چونکہ اس کا جسم تن گیا تھا اس لیے یہ درد اور اینٹھن خاصی تیزی سے کم ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ اس کے سارے ساتھیوں بھی اسی کی طرح دیوار سے منسلک کڑوں سے جکڑے ہوئے تھے، جبکہ ساحلہ اور جولیا دونوں کو براہ راست کڑوں میں جکڑنے کے بجائے ان کڑوں میں موجود زنجیروں سے جکڑا گیا ہوگا، اور یہ زنجیریں اور اوپر موجود کڑوں سے نکل کر جولیا اور ساحلہ کے جسم کے گرد گھومتی ہوئی پیروں میں موجود گڑوں میں جا کر ختم ہو جاتی تھیں۔ لیکن سب ساتھیوں کے جسم کے نیچے کی طرف ڈھلکتے ہوئے تھے۔ عمران سمجھ گیا کہ اسے اس کی خصوصی ذہنی ورزشوں کی وجہ سے ہوش آ گیا ہے، لیکن اسی لمحے اس نے صفدر کے جسم میں بھی حرکت کے تاثیر محسوس کر لیے، تو وہ سمجھ گیا کہ انہیں گیس یا ریس سے بے ہوش کیا گیا تھا اور پھر شاید انہوں نے انہیں یہاں جکڑ کر اینٹی انجیکشن لگا دیے تھے۔ چونکہ عمران سب سے پہلے موجود تھا اس لیے اسے سب سے پہلے انجیکشن لگایا گیا ہوگا، اس لیے اسے پہلے ہوش آ گیا۔ عمران کے ذہن میں بار بار یہ سوال ابھر رہا تھا کہ اب ان حالات میں انہیں کیوں زندہ رکھا گیا ہے۔ کرنل مارکس علامہ اللہ انہیں پہلے فوراً گولیوں سے اڑا دیتا، لیکن ظاہر ہے اس کے پاس اس کے سوال کا جواب موجود نہ تھا، اور پھر ایک ایک کر کے اس کے تمام ساتھی ہوش میں آ گئے اور پھر سب کے منہ سے ایسے ہی سوال نکلے، لیکن ظاہر ہے عمران کو خود ان سوالوں کے جواب معلوم نہ تھے اور وہ انہیں کیا بتاتا۔ بٹن تلاش کرنا شروع کر دی اور پھر چند لمحوں بعد ان کی انگلیاں ان بٹنوں تک پہنچ ہی گئیں تو اس نے انہیں پریس کیا، لیکن کڑے نہ کھلے تو وہ سمجھ گیا کہ کڑوں کو بند کرنے کے بعد خصوصی انداز میں ایڈجسٹ کر دیا گیا ہے تاکہ عام آدمی انہیں کسی صورت کھول ہی نہ سکے۔ لیکن عمران کے لیے انہیں بھی کھولنا کوئی مسئلہ نہ تھا۔ اس نے انہیں کھولنے کی کوشش شروع کر دی۔ جیسے ہی وہ اپنی کوشش کی کامیابی قریب پہنچا، اچانک اس تہ خانے نما ہال کمرے کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور عمران نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا تو ایک فوجی کرنل اندر داخل ہوا۔ وہ لمبے قد اور بھاری جسم کا مالک تھا۔ اس کی بڑی بڑی مونچھیں گنڈوں کے سے انداز کی تھیں، جبکہ اس کے چھوٹے چھوٹے بال ڈریکولا کے بالوں کی طرح سیدھے کھڑے تھے۔ اس کے چہرے کی مخصوص بناوٹ بتا رہی تھی کہ وہ انتہائی سنگ دل اور شفاق فطرت کا آدمی ہے۔ اس کی آنکھوں میں تیز چمک تھی، جبکہ اس کے پیچھے ایک آدمی عام لباس میں تھا۔ وہ درمیانے قد اور وسیع جسم کا مالک تھا اور اس کے چلنے کے انداز سے محسوس ہوتا تھا کہ وہ انتہائی پتھریلا آدمی ہے۔ ان دونوں کے پیچھے 4 افراد فوجی لباس میں تھے، جن کے ہاتھوں میں مشین گنیں تھیں۔ کرنل اور دوسرا آدمی اب سامنے رکھی ہوئی کرسیوں پر بیٹھ گئے، جبکہ فوجی دروازے کے ساتھ ہی دیوار سے پشت لگا کر کھڑے ہو گئے تھے۔ تو یہ ہیں وہ غیر ملکی ایجنٹ کرنل مارکس جنہوں نے یہاں میزائل ہاؤس میں ایکرمین کا قتل عام کیا اور وہاں موجود تمام مشینری کو تباہ کیا ہے۔ اس کرنل نے انتہائی سرد لہجے میں ساتھ بیٹھے ہوئے دوسرے آدمی سے مخاطب ہو کر کہا۔ وہ اس طرح عمران اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ رہا تھا جیسے ابھی انہیں کچا چبا جائے گا۔ ہاں، یہی لوگ ہیں اور یہ دنیا کے انتہائی خطرناک ترین سیکرٹ ایجنٹ سمجھے جاتے ہیں۔ میں نے آپ کو ان کے وائٹ روز میزائل لیبارٹری میں داخل ہونے اور پھر وہاں سپر ماسٹر کمپیوٹر کی وجہ سے ان کے بے ہوش ہونے تک کی تفصیل بتائی ہے۔ اس سے آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں۔ کرنل سوبرک، کرنل مارکس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ عام لباس والا آدمی کرنل مارکس تھا۔ آپ نے زیادتی کی ہے کرنل مارکس، انہیں آپ کو وہیں ہلاک کر دینا چاہیے تھا۔ آپ نے انہیں یہاں لا کر ان کی زندگیوں کچھ دیر کے لیے بڑھا دی ہیں۔ کاش آپ مجھے وہاں سے ہی فون کر دیتے تو میں آپ کو انہیں یہاں لانے سے منع کر دیتا، کرنل سوبرک نے کہا۔ کیوں، کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں آپ کی بات، کرنل مارکس نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہاں میزائل ہاؤس میں ماہرین بھی موجود ہیں اور سیاسی اور دیگر اعلیٰ رینک کے افسران بھی کو میں یہاں کا سیکیورٹی چیف ہوں، لیکن چونکہ ان سب کو ان قیدیوں کے بارے میں علم ہو گیا ہے، اس لیے
اب انہیں ہم گولی نہیں مار سکتے، ورنہ قانون کے مطابق میرا بھی کورٹ مارشل ہو جائے گا۔ اگر آپ وہیں سے مجھے فون کر دیتے تو میں ان کو گولیاں مار دیتا اور وہاں انہیں آسانی سے گولیاں مار کر ہلاک کیا جا سکتا تھا۔ اب ہمیں بہرحال انہیں زندہ قانون کے حوالے کرنا پڑے گا۔ کرنل سوبرک نے کہا، اوہ ویری بیڈ، یہ بات تو میرے ذہن میں ہی نہ تھی۔ وہاں لیبارٹری میں چونکہ ایسا کوئی کمرہ نہ تھا جہاں انہیں جکڑا جا سکتا تھا، اور نہ ہی میرے پاس آدمی تھے، جبکہ میں ان سے یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ پہلی بار جب کمانڈرز آئے تو یہ کہاں چھپے ہوئے تھے، اور پھر یہ لوگ کس طرح کے ریک کے ذریعے لیبارٹری میں داخل ہوئے۔ یہی معلوم کرنے کے لیے میں نے انہیں وہاں سے بے ہوشی کے دوران گولیاں نہیں ماریں، لیکن میں انہیں زندہ کسی صورت بھی واپس نہیں جانے دے سکتا، ورنہ یہ لوگ لازماً دوبارہ وائٹ روز لیبارٹری پر حملہ کریں گے۔ کرنل مارکس نے کہا، ایک کام ہو سکتا ہے کہ ان سے پوچھ گچھ کر کے انہیں دوبارہ بے ہوش کر کے یہاں سے واپس آپ کی لیبارٹری میں پہنچا دیا جائے، وہاں آپ انہیں بے ہوشی کے دوران گولیاں سڑا دیں، پھر ہماری ذمہ داری نہیں رہے گی۔ کرنل سوبرک نے کہا، تم میں سے عمران کون ہے؟ کرنل مارکس نے اس بار عمران اور اس کے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، صرف عمران تو ہم میں سے کوئی نہیں، البتہ علی عمران MSc DSc ایکشن کے بارے میں پوچھ رہے ہو تو پھر تمہیں بتایا جا سکتا ہے کہ عمران کون ہے۔ عمران نے اپنے مخصوص انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا، اوہ تو تم ہو عمران، ٹھیک ہے، اب تم بتاؤ کہ جب پہلی بار کمانڈوز آئے تھے تو تم لوگ کہاں چھپے تھے اور کس طرح تم اس کریک میں پہنچ گئے؟ کیا تمہیں پہلے سے کریک کے بارے میں معلوم تھا؟ کرنل مارکس نے کہا، کیا صرف یہی بات پوچھنے کے لیے تم نے اتنی زحمت اٹھائی ہے کہ ہمیں وائٹ روز میزائل لیبارٹری سے اٹھا کر یہاں میزائل ہاؤس میں لے آئے ہو؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، ہاں، کیوں نہ کہ میرے ذہن میں اس بارے میں بہرحال الجھن موجود تھی۔ کرنل مارکس نے کہا، تو پھر سن لو کہ کمانڈوز کے کمانڈر سمتھ سے ہماری یہاں باقاعدہ ملاقات ہوئی تھی، اور یقیناً اس کرنل سوبرک کو بھی GHQ سے ہمارے بارے میں ہدایات دی گئی ہوں گی۔ ایکرمیا کے اعلیٰ حکام یہ نہیں چاہتے کہ وائٹ روز میزائل پاکیشیا اس جزیرے پر فائر کیا جائے جہاں ایکرمیا کا میزائل اڈہ موجود ہے، کیوں نہ کہ یہ بات بہرحال چھپ نہیں سکتی، اور پھر ایکرمیا اس قدر زبردست بین الاقوامی دباؤ پڑے گا کہ ایکرمیا کے لیے اسے فیس کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں یہاں خصوصی طور پر پہنچایا گیا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ میٹرو گن لانچ جو ہمیں یہاں چھوڑ کے گئی ہے پاکیشیا کے پاس ہے؟ یہ لانچ صرف ایکرمین نیوی کی تحویل میں ہے۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، کیا بکواس کر رہے ہو نانسنس، یہ تمام مشن ایکرمیا اور اسرائیل کے مشترکہ سربراہی میں ہو رہا ہے۔ کرنل مارکس نے جو یختلف چینکتے ہوئے کہا، ہاں بظاہر ایسا ہی ہے، لیکن ایکرمیا دراصل ایسا نہیں چاہتا، اور ہمارا تعلق پاکیشیا سے نہیں ایکرمیا سے ہے۔ البتہ بتایا یہی گیا ہے کہ ہمارا تعلق پاکیشیا سے ہے تاکہ وائٹ روز میزائل لیبارٹری کی تباہی کا ملبہ پاکیشیا پر ڈال دیا جائے۔ اگر تمہیں اس بات پر شک ہو تو کرنل سوبرک سے کہو کہ وہ GHQ میں سیکیورٹی آفیسر اسپیشل آفیسر لارڈ مارٹن سے بات کر لے۔ عمران نے اسی سنجیدہ لہجے میں کہا، انہیں بے ہوش کر دو کرنل سوبرک، میں انہیں واپس لے جاؤں گا۔ کرنل مارکس نے یکطرف چینکتے ہوئے کہا، اب ایسا ممکن نہیں ہے کرنل مارکس، اب مجھے اس بارے میں مزید چھان بین کرنا پڑے گی، لیکن میرا وعدہ ہے کہ اگر ان کی بات جھوٹ ثابت ہوئی تو میں انہیں بے ہوش کر کے تمہاری لیبارٹری میں خود پہنچاؤں گا۔ کرنل سوبرک نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، یہ کیا بکواس کر رہا ہے، صرف تمہیں چکر دینے کے لیے، یہ سب دنیا کے شاطر ترین لوگ ہیں۔ کرنل مارکس نے ہونٹ پینچتے ہوئے کہا، اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ اب پچھتا رہا ہے کہ وہ انہیں یہاں کیوں لایا ہے۔ نہیں، اب انہیں ہر صورت میں ہلاک ہونا پڑے گا، کرنل مارکس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ بجلی کی تیزی سے کوٹ کی جیب سے باہر آیا ہی تھا کہ کرنل سوبرک کا بازو اس سے بھی زیادہ تیزی سے گھما اور پسٹل کرنل مارکس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گرا۔ کرنل صاحب کو لے جاؤ اور ان کے ایریے میں پہنچا دو، کرنل سوبرک نے چینک کر کہا تو مسلح افراد تیزی سے کرنل مارکس کے گرد پھیلتے چلے گئے۔ تم غلط کام کر رہے ہو کرنل سوبرک، یہ انتہائی خطرناک ایجنٹ ہیں، یہ تمہیں بھی لے ڈوبیں گے اور مجھے بھی، انہیں فوراً ہلاک کر دو ورنہ میرا اور تمہارا کورٹ مارشل لازمی ہے۔ کرنل مارکس نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، میں جو ٹھیک سمجھوں گا وہی کروں گا، آپ جا سکتے ہیں، کرنل سوبرک نے کہا تو کرنل مارکس نے ایک نظر عمران اور اس کے ساتھیوں پر ڈالی اور مڑ کر دروازے پر سے باہر نکل گیا۔ دو مسلح فوجی اس کے پیچھے باہر چلے گئے تھے جبکہ دو وہیں رکے رہے۔ تم کرنل مارکس کو چکر دے سکتے ہو لیکن مجھے نہیں، میں نے کرنل مارکس کے سامنے اس لیے کہہ دیا کہ تمہیں قانون کے حوالے کیا جائے گا، کیوں نہ کہ میں تمہاری ہلاکت کا کریڈٹ خود حاصل کرنا چاہتا تھا، اور اب میں کہہ دوں گا کہ تم مجھ سے مقابلہ کرتے ہوئے ہلاک ہو گئے ہو۔ کرنل سوبرک نے مڑ کر
عمران سے مخاطب ہو کر کہا، ہم یہاں بے بس اور جکڑے ہوئے موجود ہیں، تم جا کر فون پر GHQ کے سیکریٹری اسپیشل آفیسر لارڈ مارٹن سے بات کر لو۔ مجھے حیرت ہے کہ تمہیں ہمارے بارے میں پہلے سے بریف کیوں نہ کیا گیا؟ کیا تم GHQ سے نہیں آئے؟ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، نہیں، میں بحر ہند میں موجود ایک اور جزیرے سے یہاں بھیجا گیا ہوں، وہاں بھی ایکرمین میزائل اسٹیشن ہے۔ کرنل سوبرک نے جواب دیا، اس کے لہجے میں پہلے والی سختی نہ تھی۔ اوہ، اس لیے تم ہمارے بارے میں کچھ نہیں جانتے؟ جو اس سے پہلے کہ کرنل مارکس اسرائیلی حکام کو سب کچھ بتا دے اور وہ ایکرمین حکام پر دباؤ ڈالیں، تم جا کر بات کر لو تاکہ صحیح صورتحال GHQ کے سامنے آ سکے۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، اوہ ہاں ٹھیک ہے، تم کہاں جا سکتے ہو، میں بات کر کے آتا ہوں۔ تم دونوں الرٹ رہو اور خیال رکھنا کہ اگر یہ لوگ مشکوک حرکت کریں تو انہیں گولی مار دینا۔ کرنل سوبرک نے پہلے عمران اور پھر دونوں فوجیوں سے مخاطب ہو کر کہا، اور پھر تیزی سے قدم بڑھاتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا اور دروازہ کھول کر باہر چلا گیا۔ کیا تم مجھے پانی پلاؤ گے دوست؟ عمران نے چند لمحوں بعد ایک فوجی سے کہا۔ سوری، اس فوجی نے جواب دیا، ارے ہم بھی ایکرمین ہیں، ابھی کرنل سوبرک آ کر ہمیں کھولیں گے تو تمہیں بھی یقین آ جائے گا، ویسے بھی ہم جکڑے ہوئے ہیں اور تم فوجی ہو کر اس قدر خوفزدہ ہو کہ جکڑے ہوئے آدمی کو پانی پلانے سے انکار کر رہے ہو۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، پلا دو جیری سے پانی، ایک فوجی نے دوسرے سے کہا تو دوسرے نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی مشین گن وہیں دیوار کے ساتھ رکھی اور پھر اس کمرے میں موجود ایک الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے الماری کھول کر اس میں سے ایک پانی کی بوتل نکال کر الماری بند کر دی، پھر واپس مڑ کر وہ عمران کی طرف بڑھ گیا۔ شکریہ، عمران نے بڑے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ اس دوران اس کی دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کڑوں پر موجود بٹنوں پر جمی ہوئی تھیں۔ چونکہ عمران ان بٹنوں کو آپریٹ کرنے کی کارروائی کرنل سوبرک کے آنے سے پہلے مکمل کر چکا تھا، اس لیے اب اس نے صرف ان بٹنوں کو پریس کرنا تھا اور اس کے ہاتھ آزاد ہو جانے تھے۔